إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین نظام، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کئی جمعوں سے ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی کا، بھائی کا بارہ بار یہ اصرار تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ شراب اور نشہ کہ جس نے اس وقت سب سے زیادہ مسلم سماج اور معاشرے کو اور سب سے زیادہ سماج میں بسنے والے اس وقت کا جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان نئی نسل ہے، جو نیا جنریشن ہے، جو سب سے زیادہ جن کو اس وقت شراب اور نشے کی لت لگی ہوئی ہے اور شراب کے عادی بننے کی وجہ سے، نشہ آور چیزوں کی لت لگنے کی وجہ سے سب سے زیادہ آج ہمارا نوجوان طبقہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آئے دن روزانہ
کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے کہ آج فلاں محلے سے، آج فلاں حلقے سے، آج فلاں جگہ سے، آج فلاں شہر سے، فلاں ضلع سے، فلاں گھر کے اندر سے فلاں کا بیٹا نشہ کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، شراب خوری کی وجہ سے پکڑا گیا ہے۔ ہم تو شکر گزار ہیں کہ اپنے بہار کے وزیر اعلیٰ عالی جناب نتیش کمار صاحب کا، کہ جنہوں نے شراب پر پابندی لگائی۔ یہ پابندی تو اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہی لگا دیا تھا کہ اسلام کے اندر شراب مکمل طور پر حرام ہے۔ ہر وہ نشہ آور چیز جس کے پریوگ کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، جس کے یوز کرنے کے بعد عقل و شعور ختم ہو جائے، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا ختم ہو جائے، ایسی نشہ آور ہر چیز اسلام کے اندر حرام ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ میری کوشش رہتی ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں، میری کوشش رہتی ہے اس پر روشنی ڈالنے کی، اس پر کچھ سنانے کی ہر جمعہ، اور میری کوشش رہتی ہے کہ ہر جمعہ کچھ نئی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں بتلائیے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجئے، ان کو بتلائیے، ان سے کہیے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں، ان دونوں چیزوں کے استعمال کرنے سے بڑی بڑی گناہوں کی باتیں پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں، منافع بھی ہیں، مگر یاد رکھیں وہ حضرات، وہ لوگ جو شراب کو استعمال کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اس میں اگرچہ ظاہری طور پر کچھ فائدے بھی ہیں، منافع بھی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، جو مفاسد ہیں، جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، وہ ان منافع اور فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ ظاہری طور پر تو کچھ فائدہ ہے، لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن نقصانات فائدے سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 4 آیتیں نازل ہوئی ہے، اتری ہے۔ انشاءاللہ ان 4 آیتوں کے تعلق سے پوری تفصیلی بات وضاحت کے ساتھ میں 2 جمعوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔
صحابہ کرام کا سوال تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ چنانچہ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہمیں ان دونوں چیزوں کے استعمال کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے بڑی بڑی گناہوں کی باتیں پیدا ہوتی ہے۔ گرچہ ظاہری طور پر اس کے استعمال میں بعض لوگوں کے لیے فائدے ہیں، منافع ہیں، لیکن نقصانات ان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر طرح طرح کے رسومات و بدعات چلے ہوئے تھے، لوگ طرح طرح کے رسومات و بدعات کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو شروع اسلام کے اندر ان رسومات کی طرح شراب خوری بھی بہت زیادہ عام تھی، زمانے جاہلیت میں، شروع اسلام کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ پہنچے، تو آپ نے اہل مدینہ کو بھی شراب خوری اور جوا کے اندر مبتلا پایا، کہ اہل مدینہ بھی شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، مگر اہل مدینہ کے اندر جو عام لوگ تھے، شراب اور جوئے کے ظاہری فائدے پر تو یہ لوگ فریفتہ تھے، پاگل تھے، مجنون تھے، کہ شراب پینے کے یہ ظاہری فائدے ہیں، جوا کھیلنے کے یہ ظاہری فائدے ہیں۔ چنانچہ ظاہری فائدے کو دیکھ کر اہل مدینہ اس پر فریفتہ تھے، پاگل تھے اور کرتے تھے، مگر اس کے جو باطنی اندرونی نقصانات اور مفاسد اور خرابیاں تھیں، اہل مدینہ کی ان چیزوں پر نظر نہیں تھی۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہر قبیلے کے اندر، ہر خطے کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر سماج کے اندر کچھ نہ کچھ عقل مند اور سوچ سمجھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، بدھی جیوی لوگ ضرور رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پورا کا پورا سماج اور معاشرہ بالکل بیکار ہے۔ سماج میں بسنے والا، معاشرہ میں بسنے والا، مسلم سوسائٹی کے اندر رہنے والا، سب کے سب ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ عاقل بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، کچھ عقل مند لوگ تھے، جو اپنی طبیعت کے اوپر اپنے عقل کو غالب رکھتے تھے، جو اپنے طبیعت کے اوپر عقل کو غالب رکھتے تھے، کہ اگر کوئی طبعی خواہش عقل کے خلاف ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس معاملے میں تو بہت زیادہ اونچا تھا، بلند تھا۔ چنانچہ وہ چیزیں جو آئندہ حرام ہونے والی تھی، یہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل طور پر پوری پابندی نہیں لگائی شراب پر۔ ابھی مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوا تھا، مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوا۔ چنانچہ آئندہ وہ چیز جو حرام ہونے والی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے نفرت کرتی تھی، آپ پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تھی ان چیزوں کی طرف۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے واقعات ہیں کہ جن کے زمانے میں شراب حلال یعنی جائز ہونے کے باوجود بھی وہ صحابہ کرام شراب کو چھوتے تک نہیں تھے، جبکہ شراب حلال تھا ان کے لیے، ابھی مکمل طور پر حرام نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو شراب اور جوئے کے مفاسد، نقصانات، خرابیوں اور بربادیوں کا بہت زیادہ احساس ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل اور بہت سارے انصاری صحابہ اس احساس کو لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شراب نوشی اور قمار بازی کے بارے میں کہ جس کے استعمال کے بعد عقل و شعور بالکل ختم ہو جائے، اس کے بارے میں جا کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے استعمال سے اور جوا کے استعمال سے، جوا کھیلنے سے عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی یہ چیزیں تو انسان کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور مالی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، انسان کی زندگی کو بھی یہ چیزیں برباد کر دیتے ہیں اور انسان کے مال کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے، فرمان ہے، آرڈر ہے؟ چنانچہ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ صحابہ نے سوال کیا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے کیا فائدے، کیا نقصانات ہیں، آپ بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اتری۔ تو اس آیت کے اندر شراب اور جوئے سے روکنے کے لیے ابتدائی شروعاتی قدم اٹھایا گیا، پہل کیا گیا۔ ابھی مکمل طور پر قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ جس پر مکمل طور پر پابندی لگ گئی کہ آج سے شراب حرام ہے۔ یہ شراب کی پہلی آیت تھی، ابھی تک شراب حرام نہیں تھا مکمل طور پر، صحابہ استعمال کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر مکمل طور پر تو شراب کو حرام نہیں قرار دیا، مگر اس کے مفاسد، اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں بیان کی گئی کہ ظاہری طور پر اگر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں فائدہ نظر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے جسم کو، شریر کو، دل و دماغ کو سرور اور ٹھنڈک پہنچتا ہے اس کے استعمال سے، لیکن لوگوں یاد رکھو میرے پیارے نوجوانوں، اس سے بڑی بڑی گناہوں کی باتیں پیدا ہوتی، انسان بڑی بڑی خرابیوں میں اور بربادیوں میں، گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کیا مراد ہے اس سے؟ بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی، کیا مراد ہے؟ جب ایک انسان شراب پی لیتا ہے، شراب کا عادی بن جاتا ہے، شراب کی لت لگ جاتی ہے، یا شراب کے علاوہ جو اور ابھی چیزیں چلی ہوئی ہے، اسماعیل، کوریکس اور نشہ کی گولیاں، جب انسان، ایک نوجوان بھائی اس کا پریوگ استعمال کرتا ہے، اس کا عقل زائل ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی، ایک انسان کی زندگی میں سب سے اعلیٰ کمال اور شرف انسانی جو اس کا اصل اصول اور مقصود ہوتا ہے وہ عقل ہے، اور جب ایک انسان کی زندگی سے عقل ہی ختم ہو جائے تو وہ صحیح اور غلط میں کیا فرق کر سکتا ہے، اچھے اور خراب میں کیا امتیاز کر سکتا ہے؟ اگر ایک انسان کی زندگی میں عقل نہ ہو، ایک انسان عقل مند نہ ہو، عقل و شعور اس کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پھر وہ برے کاموں سے کیسے روک سکتا ہے، غلط کاموں سے کیسے روک سکتا ہے؟ جب ایک انسان کی زندگی میں عقل ہی نہیں ہوگا، سوچ سمجھ ہی نہیں ہوگا، تو یہ شیطانی کام تو اس کے لیے ہموار اور آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف اس آیت کے اندر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا بھی اعلان نہیں ہوا، بلکہ شراب سے رکنے کے لیے ابتدائی شروعاتی قدم اٹھایا گیا کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے بہت سارے نقصانات ہیں، بڑی بڑی خرابیاں اور بڑی بڑی گناہوں کی باتیں پیدا ہوتی۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ کا یہ پہلا آرڈر نازل ہوا، اللہ کا یہ پہلا آدیش، حکم نازل ہوا، وہ فرما بردار، وہ جانثار صحابہ کرام جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آدیش، ایک ایک آرڈر پر اپنی جان، مال، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، آپ کی ایک ایک سانس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام نے جیسے ہی پہلے اس آرڈر کو سنا،
فوراً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے استعمال سے توبہ کر لیا اور اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ نہیں، ابھی تو باقاعدہ طور پر شراب حرام کہاں ہوا ہے، مکمل طور پر تو اب تک کوئی قانون لاگو نہیں ہوا، لہذا ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اور اس سے جو رکنے کے بارے میں کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آدمی دینی امور سے، دینی کاموں سے، عبادتوں سے رک جاتا ہے، گویا یہ چیز انسان کو عبادتوں کے انجام دینے سے، اعمال صالحہ نیک اعمال کے کرنے سے روک دیتی ہے، اور اگر یہ نہ روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہرکیف اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت دنیا ہی کے اندر سنائی گئی، انہوں نے چند نوجوان صحابہ کرام کی دعوت کی اپنے دوستوں میں سے۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، کھانے سے فارغ ہوئے، اور عرب کی عادت تھی کہ کھانے کے بعد ان کے سامنے نشہ چلایا جاتا تھا، شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی، شراب استعمال کیا کرتے تھے، چونکہ عرب قوم تو عیاش قوم ہے نا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی عیاشی ان کی باقی ہے۔ آج دیکھ لیجیے عرب کا کیا حال کر رکھا ہے ان عربیوں نے، اس جزیرے کو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا جزیرہ نماء عرب، جزیرۃ العرب، آج اس کو ان بدبختوں نے سعودی عرب نام دے دیا، اور کیا کیا کھل رہے ہیں وہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سرزمین پر سینما ہال کھل گئے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کھل رہی ہیں۔ ان چیزوں کو جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر گئے، ختم کر کے گئے، آج یہ عیاش قوم اس کو اپنا رہی ہے، تو قیامت کے آنے میں تو دیری نہیں لگے گی، قیامت تو قریب ہے۔ بہرکیف واقعہ یوں پیش آیا، عرب تو عیاش قوم ہے، کھانے کے بعد ان کے سامنے شراب رکھا گیا، اور اسی حالت میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، انہی میں سے ایک صاحب کو نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، چنانچہ نماز مغرب شروع کی، اور مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی، بس جیسے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت شروع کی، انہوں نے غلط پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسری آیت نازل ہوئی، آرڈر ہوا، حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو تم نماز کی حالت میں، جب تم نشہ کی حالت میں رہا کرو تو نماز کے قریب مت جایا کر۔ قرآن کریم کی یہ دوسری آیت نازل، جب نشہ کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بہرکیف واقعہ بہت لمبا ہے، مختصر کر کے ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور جو باتیں رہ گئی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے فرما بردار جانثار صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کی پہلی آیت کے نازل ہونے کے بعد، اترنے کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے بڑی بڑی خرابیاں اور برائیاں اور گناہ کی باتیں پیدا ہوتی ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے تو اسی وقت عہد کر لیا، یہ نیت کر لی اور توبہ کر لی کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ مگر ان میں سے کچھ صحابہ جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تو مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوا، لہذا استعمال کریں گے، کیا حرج ہے، پھر قرآن کریم کی جو یہ دوسری آیت نازل ہوئی تو ان صحابہ کرام نے جو بچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مکمل طور پر توبہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں سنو، جس نشہ کے پیچھے آج تم اپنی جوانی اور جوانی کے عالم میں اپنی پوری طاقت اور اپنی قوت کو تباہ و برباد کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو کہ یہی ساری چیزیں ہمارے کام آئے گی، نسلیں برباد ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، گھر ویران ہو رہے ہیں، اور ایک بات تو یاد رکھیے، جب گھر کا گارجن، والدین، ماں باپ شراب پیے گا تو مجھے بتلائیے اس کی آنے والی نسل شراب کیوں نہیں پیے گی؟
سماج اور معاشرے کے اندر کتنے ایسے گارجن ذمہ دار ہے جو خود شراب پیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادوں کو دیکھ لیجیے، وہ بھی کھلے عام شراب پیتی ہے. جیسا بیج بوئیے گا زمین پر ویسا ہی پھل اگے گا، جیسا پیڑ لگائیے گا ویسا ہی جو ہے ٹہنی شاخ اور نکلے گا. میرے بھائی، ماں باپ شرابی ہے، نشڑی ہے، گجری ہے، جواری ہے، تو اولاد کا کیا حال ہوگا؟ پھر رونا رونے سے کیا فائدہ؟ بہرکیف صحابہ کرام نے تو ترک کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نشہ اور شراب کے استعمال کے بعد نماز سے روک دیا جائے تو اس میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ جس نشہ اور شراب کے استعمال کے بعد نماز سے روک دیا جائے اس میں کیا خیر ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں ممانعت آ گئی لہذا ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں. نماز جیسی افضل ترین عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ جب تم شراب پی کر نشہ کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اعمال صالحہ نیک اعمال کے قریب مت جاؤ. چنانچہ بہرکیف اس کے بعد ان صحابہ کرام نے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، ترک کر دیا. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا کہ حضرت عتبان بن مالک انہوں نے ایک مرتبہ دعوت کی چند صحابہ کرام کی، اور اس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے. بہرکیف دسترخوان سجایا گیا، اور عرب کی عادت تھی، میں نے آپ کو سنایا کہ کھانا کھانے کے بعد شراب نوشی ہوتی تھی کھلے عام. اب شراب نوشی کے حالت میں سعد بن ابی وقاص نے ایک قصیدہ پڑھا، اور اس قصیدے کے اندر ایک شعر پڑھا. اس شعر میں ان کی جو ہے ہجو بیان کی، برائیاں بیان کی، اور اپنے قوم کی مدح و ثنا کی تعریف کی. تو اس مجلس کے اندر ایک نوجوان انصاری صحابی تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اونٹ کے جبڑے کی ہڈی نکال کر سعد بن وقاص کی کھوپڑی پر سر پر مارا، اور جس کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص کو سخت زخم آیا، چوٹ آیا، کافی تکلیف میں پہنچی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ حادثہ پیش آیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ سے درخواست کی، اے پروردگار عالم، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح بیان فرما دیجئے، کوئی مطلقاً ہمیشہ ہمیش کے لیے قانون لگا دیجئے. چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا. قرآن پاک کی وہ 30ویں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ، اس کا مطلب، مفہوم، معنی اور پورا بیان آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے شراب حرام قرار دے دیا گیا. میرے عزیز نوجوانوں، وہ شراب جس کو حرام قرار دیا اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے، آج تم اس کا استعمال کرتے ہو. اس لیے حرام کاری سے بچو. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت